قرآن مجید فرقان حمید جو سراسر ایک انسان کے لیے ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور نور بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا یہ باعث ثواب ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے چھونا بھی ہے، اور یہ سب عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو لفظ بلفظ پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔ جس مقام سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن بعض صورتوں کے خصوصی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ یاد رکھیں ان میں سے ایک صورت سورہ اخلاص بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت کرنا اس کو یہ تہائی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ثواب کے برابر بتایا گیا ہے۔ گویا اگر ایک انسان سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے تہائی قرآن مجید فرقان حمید کے برابر ثواب کما لیا ہے اس کی تلاوت کر کے۔ گویا کہ آپ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے پورے قرآن مجید فرقان حمید کے برابر ثواب کما سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری محفلوں میں اور جملہ جتنے بھی مجالس ہوتی ہیں ان کے اختتام پر جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ تمام افراد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور اول آخر درود شریف پڑھ کر جو دعا مانگنے والے ہیں ان کے ملک کریں۔ تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے جس میں بہت ہی کم وقت لگتا ہے، یعنی 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے، یعنی یہ پورے قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب اس کا ملتا ہے۔ آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث پاک میں بیان کروں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہر روز تہائی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت رات میں کریں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص اس سورت کی تلاوت 1 مرتبہ کرنا اس کا ثواب تہائی قرآن مجید فرقان حمید کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن مجید فرقان حمید سناتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، جو صحابہ موجود تھے وہ اکٹھے ہو گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے یہ مخاطب ہونے لگے اور کہنے لگے، ہم آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی پیغام آیا ہے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے یہ کہا تھا کہ میں تہائی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں گا، تو سن لو یہ صورت، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
یعنی سورہ اخلاص، یہ ایک مرتبہ پڑھنا یہ تہائی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے ثواب کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو گویا جو انسان اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اسے تہائی قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اسے ایک پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے یعنی تلاوت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ میری آپ سے یہ التجا ہے، چونکہ جب ہم مختلف مقامات سے گزرتے ہیں، مثلا کسی قبرستان سے خاص طور پر گزرتے ہیں، تو ہمارے جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہوتے ہیں بھائی بزرگ اور مسلمان، انہیں ہم اور کوئی تحفہ تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر انہیں اور ان کو ثواب بخش کر یہ ہم تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا، تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو سورہ مبارکہ ہے یعنی سورہ اخلاص، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر، بلکہ اگر وقت ہو تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اول آخر دروشی پڑھ کر، تو جو یعنی قبرستان والے ہیں ان کو بخش دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ تمام اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ یقیناً اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ایک انسان کو، مومن کو، مسلمان کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔